مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وعن بسرة قالت، آگے والی روایت مس ذکر کا اختلافی مسئلہ ذکر کیا گیا. مس ذکر حیلولت کے ساتھ ناقض وضو نہیں، کپڑا ہے اور پھر ہاتھ لگ گیا، ناقض وضو نہیں. یا حیلولت بغیر کوئی چیز حائل ہوئے، اگر کسی نے ذکر کو ٹچ کر لیا، مس کر لیا، تو اس سلسلے میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مس ذکر مطلقاً ناقض وضو ہے بلا حیلولت، اور احناف فرماتے ہیں کہ مس ذکر مطلقاً عدم ناقض وضو، اور امام مالک والشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مس ذکر اگر باطن کف سے ہو تو ناقض وضو ہے، ورنہ نہیں. یہ جو اختلاف کف کی صورت میں ہے بغیر حیلولت کی، ورنہ حیلولت کے ساتھ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، وہ تو عدم ناقض وضو ہے بالاتفاق. تو مع الحیلولت بالاتفاق عدم ناقض وضو، اور بلا حیلولت یعنی کوئی چیز حائل نہ ہو، تو اس صورت میں مس ذکر میں یہ ائمہ کا اختلاف ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. ایک طرف ائمہ ثلاثہ ہیں جو مس ذکر کو ناقض وضو کہتے، بس شرائط امام مالک و شافعی نے لگائے جبکہ امام احمد نے کچھ نہیں لگائے، ورنہ ان کے وہاں مس ذکر ناقض وضو ہے، اور احناف ایک طرف ہے کہ وہ ناقض وضو نہیں ہے. ان کا مستدل روایت بسرا کہ اس میں موجود ہے کہ جو شخص مس ذکر کرے، اپنے ذکر کو ٹچ کرے تو فلیتوضا، وہ وضو کرے. احناف کا مستدل حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا، ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے ذکر کو ٹچ کرے تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسانی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس طریقے سے دیگر اعضاء کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں جاتا ہے تو مس ذکر سے بھی وضو نہیں جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک حصہ ہے جیسے دیگر حصے جسم کے، تو جس طرح دیگر حصص اور جسم کے اعضاء کو پکڑنے سے وضو نہیں جاتا ہے، تو اس حدیث میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مس ذکر سے بھی وضو نہیں جاتا. ائمہ ثلاثہ نے دلیل احناف کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بھی جرح اور تعدیل کیا احناف پر. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روایت منسوخ ہے. اور احناف نے ان کے جواب میں ان کی جرح و تعدیل کرتے ہوئے جواباً کہا کہ ہمارا مستدل کئی اعتبار سے، یعنی حدیث طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اعتبار سے راجح اور قابل ترجیح ہے. پہلی وجہ، خود امام بخاری کے شیخ اور استاذ علی ابن مدینی، اسی طریقے سے ابو علی عمر ابن الفلاس کہتے ہیں کہ حدیث طلق بن علی زیادہ صحیح ہے بسرا کی روایت کے مقابلے میں. با الفاظ دیگر طلق بن علی کی روایت صحیح ہے اور روایت بسرا ضعیف ہے،
جیسا کہ شیخ بخاری علی ابن مدینی اور ابو عمرو علی ابن الفلاس نے کہا ہے۔ دوسری وجہ کہ روایت بصرہ یہ نقل کرنے والی اور روایت بیان کرنے والی ایک عورت ہے، اور مس ذکر یہ مسئلہ رجال ہے، اور مسئلہ رجال میں روایت رجل زیادہ قابل ترجیح ہے روایت امرأہ کے مقابلے میں، لہذا روایت بصرہ کو لینے کے بجائے روایت علی طلق بن علی کو لیا جاوے، اس لیے کہ یہ مسئلہ رجل سے متعلق ہے، لہذا روایت بھی مرد سے لینی چاہیے۔ تیسری وجہ کہ مس ذکر یہ عموم بلوہ ہے، ایک ایسا مسئلہ جس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہیں، اس کے بغیر کام چلتا ہی نہیں۔ مولوی صاحب، عموم بلوہ کا مطلب کیا ہے کہ عامتاً لوگ اس میں مبتلا ہے، اس کے بغیر کام چلتا ہے۔ دین میں کم از کم جب تک اس کو ایک مرتبہ سہلایا نہ جائے تب تک کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو مسئلہ عموم بلوہ سے متعلق ہے، اس میں ایک مرد کی بات کو قابل قبول کرنا تو بہت دور کی بات جائے کہ ایک عورت کی روایت کو مقبول مانا جائے۔ لہذا ابو ہریرہ کی روایت وہ آپ نے مستدل کے طور پر پیش کیا کہ انہیں کہ فلیتوضا، وضو کرو جب کوئی چیز حائل نہ ہو، تو ایک مرد کی روایت قابل قبول نہیں اسی چیز میں جس میں عموم بلوہ ہو، تو ایک عورت کی روایت کہاں قابل مقبول ہو؟ اور قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نواقض وضو جہاں بھی دیکھا گیا ہے وہ عامتاً ایسی چیزیں ہیں جو بدن سے نجس نکلے، وہ چیز جو بدن سے نجس ہے، ناپاک ہے، اس کے نکلنے سے نقض وضو کا حکم ہوتا ہے، اور ذکر یہ تو کوئی ناپاک چیز ہے ہی نہیں، اور مس اور ٹچ کرنا یہ تو ہے ہی نہیں کوئی حدث، تو مس ذکر کو دور دور تک کیا سے کوئی تعلق نہیں نظر آتا ہے یہ ناقض وضو ہو۔ اس لیے فتح القدیر میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ دونوں روایات میں تطبیق پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بصرہ کی روایت کو خروج نجاست پر معمول کیا جائے کہ ذکر سے اگر کوئی نجاست نکلے تو ناقض وضو، اور طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اصل مسئلے پر رکھا جائے۔ اور بعض حضرات نے یہ تطبیق پیش کرنے کی کوشش کی کہ حضرت بصرہ کی روایت میں جو وضو کا حکم ہے وہ استحبابی ہے، اور اصل مسئلہ تو حضرت طلق بن علی کا ہے کہ مس ذکر سے وضو جاتا نہیں ہے، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بصرہ کی روایت میں جو سند ہے اس اسناد اور سند میں ایک مروان نامی شخص ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، اور اس سلسلے میں تمام ائمہ جرح و تعدیل نے کہا کہ یہ راوی ناقابل قبول ہے، غیر صحیح ثقہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، معتبر نہیں۔ صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ انہوں نے جو روایت سنی ہے خود سے نہیں سنی مروان نے، بلکہ اس نے اپنے ایک شرطی کو بھیجا، کیونکہ بادشاہ تھا، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، ایک شرطی کو بھیجا اور پھر اس نے یہ حدیث سنائی، اور وہ شرطی کون تھا، وہ کتنا معتبر تھا، واللہ عالم بالصواب، معلوم ہے کہ یہاں پر حدیث میں گڑبڑی ہوئی ہے۔ سند سے پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث کتنی معتبر ہے، یعنی اسناد جہاں آپ دیکھیں گے اوپر تک تو اس شرطی کے بارے میں تمام ائمہ جرح و تعدیل نے کہا یہ مجہول الشخص ہے، اس کا نام عطا پتہ ہی نہیں آج تک کہ وہ کون ہے۔ تو ایسی روایت جو ایک شرطی سے مروان نے لیا، وہ بھی ظالم بادشاہ جو کہ غیر ثقہ ہے، اس روایت کو اپنا مستدل بنانا کیسے صحیح ہے؟ اور اگر بالفرض مان لے اس شرطی کو ہم بیچ میں سے نکال دیں کچھ دیر کے لیے، تو خود ان کی ایک دوسری
یسرا کی کہ من مس ذکرہ و فخذیہ و انثییہ فلیتوضا، کہ جو شخص اپنے ذکر کو، اپنے رانوں کو، اسی طریقے سے اپنے خصیتین کو ٹچ کر لے تو فلیتوضا، اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ تو جن حضرات نے کہا ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، تو یہ بھی کہہ دو کہ اگر کوئی ران کو پکڑ لے تو ناقض وضو ہے، خصیتین کو اس نے پکڑ لیا، دبا لیا، تو یہ بھی ناقض وضو ہے، حالانکہ کوئی ائمہ ثلاثہ میں سے یہ قائل نہیں۔ اور علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے صبح میں بتایا کہ دونوں روایات میں تعارض ہے، بصرہ کی روایت سے عدم نقض وضو، ناقض وضو، اور روایت طلق سے عدم ناقض وضو کا حکم ہے، تو دونوں میں تعارض ہے۔ اور جب تعارض ہے تو اس وقت آثار صحابہ کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اس سلسلے میں کیا فتویٰ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ارقم بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے اندر اپنے کھجلی ہو رہی تھی تو کھجلی کے ساتھ ساتھ وہاں بھی ہاتھ لگ گیا عضو مخصوص میں، تو میں اپنا مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر کے گیا اور کہا کہ نماز کے اندر میں نے اپنے ذکر کو پکڑ لیا، اب نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر تمہیں اتنی ہی تکلیف ہے تو اس کو اپنے جسم سے الگ کر دو، کاٹ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، وہاں تو ہاتھ لگنا ہی لگنا ہے، اور اگر اتنی تکلیف ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اڑا دو، اس کا صفایا کر دو، اور اگر رکھنا ہے تو ہاتھ تو رکھے گا ہی رکھے گا، اس کو تو تھوڑا سراہنا اور اس کو تھوڑا کرنا ہی پڑے گا، اس کا علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ سے مس ذکر کے سلسلے میں یہی حکم منقول ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لہذا مس ذکر کے سلسلے میں احناف کا مستدل مضبوط ہے، جس کا پورا ماحصل یہ نکلتا ہے کہ یہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو شامتی نہیں ملی، اور خود امام بغوی رحمت اللہ علیہ، بغوی تو سمجھتے ہیں کون ہے؟ کون ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ دلیل کو کمزور کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہادہ منسوخ، ڈائریکٹ ضعیف تو بہت دور کی بات، ڈائریکٹ منسوخ کے اوپر چلے گئے اور پورا ہمارا پتہ اڑا دیا امام بغوی، ہمارے سارے دلائل کسی کام کے نہیں رہے، جبکہ انہوں نے کہا ہادہ منسوخ، یہ منسوخ ہے۔ کس روایت کی بنیاد پر منسوخ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے فرمایا لیس بینہ و بینہ شیء فلیتوضا، مس ذکر، اگر کوئی ذکر کو ٹچ کر لے اور کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو تو فلیتوضا، وضو کر لے، اور عمرہ کا صیغہ جو وضو پر دلالت کرتا ہے۔ تو امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے مستدل کو، طلق بن علی کی روایت کو منسوخ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ناسخ قرار دیا ہے، اور انہیں کس طریقے سے استدلال کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی پہلی مرتبہ سن ہجری 1 میں، اس وقت آئے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 7 میں مسلمان ہوئے تھے، تو معلوم ہوا کہ ان کی روایت پہلے کی ہے، یعنی کن کی؟ حضرت طلق بن علی کی روایت پہلے ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت بعد کی ہے، اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ بعد والی روایت ناسخ ہوتی ہے پہلی والی روایت کے لیے، لہذا پہلی روایت منسوخ ہو جائے گی۔ ٹھیک جی۔
دیکھنے میں بات بہت ہی مضبوط ہے امام بغوی کی، اور ہمارے مستدل کو جو کمزور کرنے کی کوشش کی وہ بہت مضبوط لگ رہا ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ نسک کے مسئلے کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، جس میں سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں بہت سارے شرائط ذکر کیے، جن میں سے دو اہم شرط، ایک تو شرط یہ ہے کہ متقدم الاسلام، یعنی جو شخص پہلے اسلام لایا اس نے وہ روایت براہ راست اللہ کے رسول سے سنی ہے، اور یہ بھی منقول اور ثابت ہو کہ دوسری مرتبہ ان سے روایت سنی نہیں، اللہ کے رسول سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو متاخر الاسلام راوی ہے انہوں نے بھی براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی ہو۔ تو متقدم الاسلام راوی طلق بن علی کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہنا کہ وہ سن ہجری 1 میں ہی آئے اس کے بعد نہیں آئے، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر وہ سن ہجری 9 میں واپس آئے تھے، اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی تھی۔ اسی طریقے سے تاریخ ابن ہشام اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ جب دوسری مرتبہ مدینہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء اور اللہ کے رسول سے ملنا ثابت ہے۔ اور رہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، ان کا اللہ کے رسول سے براہ راست سننا یہ کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں، اتنے احتمالات کے ہوتے ہوئے آپ نے طلق بن علی کی روایت کو منسوخ کیسے قرار دے دیا؟ آپ یقینی طور پر یہ ثابت کر دو کہ وہ دوسری مرتبہ نہیں آئے، اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود براہ راست انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہو، تو اب ہم مانتے ہیں کہ وہ روایت منسوخ، لیکن آپ کے پاس اس طرح کی کوئی مضبوط دلیل نہیں اور قیامت تک وہ ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جو سوال تھا وہ حل ہو گیا، جانبین سے اعتراض ہے اور جانبین سے بھی جواب دیا گیا، ٹھیک ہے؟ آگے کی روایت پر امرأہ ناقض وضو ہے یا نہیں اس کا ذکر ہے۔ مس امرأہ بلا شہوت ناقض وضو نہیں، اور بالشہوہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مس امرأہ بالشہوہ مطلقاً ناقض وضو، ناقض وضو ہے، اور احناف کے نزدیک مس امرأہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بھی ائمہ ثلاثہ مس امرأہ کے ناقض وضو ہونے کے قائل، یہ فریق اول ہے، اور فریق ثانی احناف ہے، احناف تنہا ہے اس مسئلے میں کہ مس امرأہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ جو مس امرأہ کے ناقض وضو ہونے کے قائل ہیں ان کی دلیل آیت کریمہ او لامستم النساء ہے، ایک محتمل آیت سے انہوں نے استدلال کیا، اور ہمارا مستدل یہ صریح روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ کا بوسہ لیا اور وضو نہیں فرمایا، بعض ازواج سے مراد کوئی زوجہ، کون ہے وہ زوجہ وہ بعد میں بتلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ مس امرأہ ناقض و مس امرأہ چاہے بوسہ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، ٹھیک ہے؟ سب کا حکم یکساں ہمارے یہاں، ناقض وضو نے چاہے بالشہوہ یا بلا شہوہ۔
اور یہاں پر تعویل کرنا کہ بلا شہوت تقبیل کی گئی تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عامتاً جب شہوت ہوتی ہے تبھی یہ بات ہوتی ہے. زوجہ کی تقبیل عامتاً شہوت کی حالت میں ہوا کرتی ہے. جو حضرت شادی شدہ ہے وہ تجربہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تقبیل امرأہ کو بلا شہوت کی تعویل کر کے بتلانا یہ صحیح نہیں، اس سے عامتاً ایسا ہی ہوگا. اور جن حضرات نے ائمہ ثلاثہ نے مس امرأہ کو ناقض وضو قرار دیا ہے، انہوں نے استدلال کیا ہے کہ او لامستم النساء میں دوسری قرات لمستم مجرد کے صیغے کے ساتھ ہے، جس کے معنی ہے اللمس بالید، ہاتھ سے پکڑنا. تو اب آیت کا ترجمہ ہو کہ جو شخص اپنی عورت کو ہاتھ سے پکڑے، چاہے اپنی عورت ہو یا اجنبی ہو، کوئی بھی ہو، کسی عورت کو ہاتھ سے پکڑے، تو قرآن پاک کہتا ہے اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرو. تو تیمم کا حکم دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ناقض وضو ہے. عدم وجدان ماء کی صورت میں حکم تیمم اس بات پر دال ہے کہ یہ ناقض وضو ہے. ہماری دلیل خود حضرت عائشہ کی یہ روایت جو یہاں پر موجود ہے. اسی طرح مسلم شریف اور بخاری شریف میں صحیح روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تقع یدی علی قدمہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ساجد، کہ میرے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے قدموں پر گر پڑے، لگ گئے، جس کے اس حال میں کہ اللہ کے رسول سجدے میں تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے. تو دیکھیں یہاں پر مس امرأہ پایا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. وہ فرماتی ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل عند الصوم ولم یتوضأ فلا یتوضأ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہمیں بوسہ دیا کرتے تھے، فلا یتوضأ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ تقبیل عند الصوم نہ روزے کو فاسد کرتا ہے اور نہ ہی وضو کو فاسد کرتے، یعنی یہ ناقض وضو نہیں. لہذا ان تمام روایات کے ہوتے ہوئے ایسی آیت سے استدلال کرنا جو محتمل ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور رہی بات ان کا استدلال اس آیت کریمہ سے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ نے لامستم کو لمستم کے معنی میں مانا ہے، لمس مجرد کے صیغے سے مانا ہے جو لمس بالید اور مس بالید کے لیے استعمال ہوتا. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جب لامستم باب مفاعلہ کا فعل کا مفعول النساء ہو تو اس وقت مجامعت کا معنی ہی مراد ہوتا ہے، اور یہاں پر النساء مفعول ہے. لہذا لامستم کا مفعول بھی النساء ہے، لہذا اس کو مس بالید اور مجرد کا صیغہ ماننا صحیح نہیں ہے. یہ تمام نحات اور دیگر تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے صراحت کے ساتھ. دوسری بات، او لامستم النساء جو آیت ہے اس سے پہلے نواقض وضو کا بیان ہے کہ نواقض وضو لاحق ہو اور پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرو. اور لامستم النساء سے مراد حدث اکبر اگر مراد لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ قرآن سے حدث اکبر کی صورت میں پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں جواز تیمم کا ثبوت مل جائے. اگر ہم اس کو لامستم المس بالید مراد لے تو اب یہ حدث اصغر ہی رہے گا، حدث اصغر ہی رہے گا کہ نہیں، جو کہ ناقض وضو ہے. تو اب اس سے جواز تیمم علی حدث الاکبر کا ثبوت نہیں ملے گا. اور مشہور قاعدہ ہے کہ التاسیس اولا، نیا معنی مراد لینا بہتر ہے من التاکید، تاکید کے مقابلے میں، جیسا کہ آپ نے بارہا اس سے پہلے یہ قاعدہ پڑھ لیا.
لہذا اگر لامستم النساء میں آپ لمس بالید مراد ہے تو یہ تاکید ہوگا پہلے والے حکم کی طرف، کہ وہاں نواقض وضو کے، یہاں پر بھی تاکیداً نقض وضو کی ایک صورت لمس بالید کو بیان، مس بالید کو بیان کیا. حالانکہ تاکید زیادہ بہتر نہیں ہے، اگر تاسیس اور نیا معنی مراد لینا ممکن ہو تو تاسیس پر ہی عمل کرنا بہتر ہے، جیسا کہ سبھی جمہور علماء کے نزدیک یہ بات مسلمہ اصول اور قاعدہ ہے. اور ایک بات، لامستم باب مفاعلہ سے، اور باب مفاعلہ شرکت کو چاہتا ہے، اور لمس مس بالید میں شرکت نہیں ہوتی ہے، شرکت مجامعت میں ہوا کرتی ہے جانبین سے، بھائی مفاعلہ میں جانبین سے کام ہوتا ہے، اور مس بالید میں من جانبین واحد ہوا کرتا ہے امتن، ٹھیک ہے، جبکہ جماع جانبین سے ہوتا ہے، دونوں ہی لطف اندوز ہوتے ہیں اور دونوں ہی طرف سے کام ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں پر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات نے احناف کے مستدل کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فرمایا کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک عائشہ سے عروہ کی یہ روایت کسی بھی حال میں صحیح نہیں. اس حدیث میں ایک راوی ہے عروہ، تو اس روایت میں جو راوی عروہ ہے وہ مجہول ہے، وہ صحیح نہیں ہے. لہذا ایسی روایت سے استدلال کرنا جس میں ایک مجہول راوی ہو، جس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل نے جرح کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کیا، دوسری جرح کیا انہوں نے کی، اسناد ابراہیم التیمی عنہا، کہ ابراہیم التیمی کی جو سند ہے اس میں ایک اور سند ہے، اس میں ابراہیم التیمی ہے، وہ بھی صحیح نہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے امام ابو داؤد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حدیث مقطوع ہے، مرفوع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ابراہیم التیمی کا حضرت عائشہ سے سماع ثابت ہی نہیں ہے. جب سماع ثابت ہی نہیں تو یہ حدیث مرفوع نہیں ہوگی بلکہ مقطوع اور مرسل ہوگی، اور مقطوع روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں. یہ دو انہوں نے نقد کیا ہے ہمارے اوپر. اس کا جواب کیا ہے ہماری طرف سے کہ عروہ دو نامی شخص ہے، ایک عروہ ابن زبیر اور ایک ہے عروہ ابن مزنی. عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اور وہ سقیح نہیں بلکہ اسقا ہے. صرف ان کے بھانجے ہی نہیں بلکہ شاگرد بھی ہوتے ہیں، اور ان سے بے شمار روایات نقل کیے، بلکہ امام بخاری نے حضرت عائشہ ان ابن عروہ ابن زبیر سے کئی کثیر روایت نقل کی ہے، بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی. اسی طریقے سے ابن ماجہ نے مصنف ابن ابی شیبہ نے امام وقی سے نقل کیا ہے کہ یہاں پر عروہ سے عروہ ابن زبیر مراد ہے. ہاں، عروہ ابن مزہی تو ہو سکتا ہے کہ ان سے سند صحیح نہ، لیکن عروہ ابن زبیر اس سے تو بالکل صحیح ہے. اور تمام اکثر ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ عروہ ابن مزنی مراد نہیں ہے، جو کہ مجہول ہے، ضعیف ہے، بلکہ یہاں پر عروہ سے مراد عروہ ابن زبیر ہے، جو کہ مجہول نہیں بلکہ اسقا ہے، سکائی نہیں بلکہ اسقا ہے. اسی طریقے سے دارقطنی نے، امام احمد نے اپنے مسند میں بھی کہا کہ یہاں پر مراد ہے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ عروہ فرماتے ہیں حل ہی الا انت فضحکا، یعنی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک زوجہ کا بوسل اور وضو نہیں فرمایا، تو حضرت عروہ نے فرمایا کہ کیا آپ ہی ہو؟ فضحکا، ہنس پڑی. ٹھیک ہے، تو خود راویہ مبتلا بھی ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول نے ان کو بوسہ دیا تھا. اور اس قدر بے تکلفی سوال کوئی مجہول راوی اور
ایسا دور دراز کا آدمی نہیں کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جس کا قریبی رشتہ ہو۔ معلوم کہ یہاں پر عروہ ابن مزنی نہیں جو کہ مجہول ہے، غیر سیکھا، بلکہ یہاں پر عروہ سے مراد عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ابراہیم التیمی سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، دار قطنی میں ان کا سماع ثابت ہے، چنانچہ ہے ان عائشہ ان ابراہیم التیمی ان ابیہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لہذا یہ کہنا کہ سماع ثابت نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جائیے اور بھی بہت